السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ معزز سامعین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض اور پھر غسل کا حکم اور اس کے بعد تیمم کا حکم دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں تیمم کا طریقہ، اس کے شروط، انشاءاللہ اس پر درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑو، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو، غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا قضائے حاجت سے فارغ ہو، ضرورت سے فارغ ہو، یا عورتوں کے ساتھ ہم بستری کیے ہو، فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو، پوچھ لو۔ تیمم کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دل میں تیمم کی نیت ہو، بسم اللہ کہہ کر پاک زمین پر، پاک مٹی پر ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے، پھر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر مسح کرے۔ اس طریقے سے یہ مار کر، یہ ہے پھر چہرے پر پھیر لینا، یا مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لینا، پھر ہاتھوں پر پھیر لینا۔ یہ دو طریقے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وضو جس طریقے سے کرتے اس طریقے سے ہاتھوں کو بعض لوگ کوہنیوں تک پہنچ لیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ایک ہی مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے۔ تیمم کے جو شروط ہے وہ دو ہیں: دل میں تیمم کی نیت ہو اور مٹی پاک ہو۔ تیمم کن حالات میں جائز ہے؟ جب پانی نہ ملے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ دوسری جو حالت ہے، پانی کے استعمال میں کوئی مجبوری ہو، جیسا کہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جیسے بیماری بڑھنے کا خوف ہو، یا اتنی سخت سردی ہے کہ سردی کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، پانی کم ہو جو صرف پینے کے لیے ہو، یا پانی کنویں میں ہو، اترنا مشکل ہو، رسی ڈول وغیرہ موجود نہ ہو، یا پانی کے پاس
دشمن یا کوئی خوفناک جانور موجود ہو وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو جبکہ بالکل قریب موجود ہو، تو یہ سب ایسی مجبوریاں ہیں جن میں تیمم کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے تیمم کے لیے مٹی یا زمین کی خبیث سی چیزاں ہونا ضروری ہے، جیسے ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کے خبیث سے ہو، جیسے مٹی، پتھر، اینٹ، سیمنٹ، غبار، ریت وغیرہ۔ اور ایسی چیزوں پر تیمم نہیں کر سکتے جو مٹی کی یا زمین کی خبیث سے نہ ہو، جیسے راکھ ہے، راکھ جس کے اندر گرد و غبار رہتا، لیکن تیمم جائز نہیں اس لیے کہ وہ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، لکڑیوں سے نکلتی ہے راکھ، گرچہ وہ پاؤڈر ہے۔ اسی طریقے سے لکڑی کی قبیل کی جو بھی چیزیں ہیں، لوہا، اس طریقے سے تیمم جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی دیوار ہے جس پر پینٹ چڑھا ہوا ہے اس پر تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کے لیے مٹی کی قبیل کی چیزیں ہونا ضروری ہے، لوہا وغیرہ ایسی چیزوں پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے۔ اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے، پانی نہ ملے تو بھی تیمم جائز ہے اور پھر یہی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرنا ہے، پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، تو تیمم غسل اور وضو دونوں کا بدل ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں قال بعثني النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ضرورت کے تحت بھیجے، فجنبت فلم اجد الماء، میں جنوبی ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، پانی نہیں ملا مجھے، فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، تو میں زمین پر، مٹی پر ایسے لوٹنے لگا جیسے جانور لوٹتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا تیمم کا طریقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو سمجھے کہ جیسے غسل کے لیے پورا جسم بھیگنا ضروری ہے، انہوں نے اجتہاد کیا تو جیسے غسل کے لیے بدن بھیگنا ضروری ہے ویسے ہی مٹی پر لوٹنے لگے تاکہ پوری مٹی بدن کو لگ جائے، چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له ذلک، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور واقعہ سنایا، اس بارے میں ذکر کیا۔ فقال انما كان يكفيك هكذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين والظاهر كفيه ووجهه، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیمم کا طریقہ بتلایا۔ ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا۔ ثم مسح الشمال على اليمين، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پھیرا۔ والظاہر کفیہ، ہتھیلی کے اوپری حصے پر، ووجہہ، اور چہرے پر پھیر لیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زخم آ جائے، پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس پر بھی ہاتھ پھیر سکتے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انکسرت احدی زندیہ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی، پٹی بندھی ہوئی تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا۔ فأمرنی ان امسح علی الجبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹیوں پر مسح کرنے کی مجھے اجازت دی، مجھے حکم دیا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر تیمم، عام طور پر یہ جو حالت ہے دیہاتوں میں، یا جب پانی بند ہو جاتا، یا صرف پینے کے لیے پانی رہتا، یا سفر پر ہوتے ہیں،
پانی نہیں رہتا، ان موقعوں پر یہ حالات پیش آتے ہیں۔ اگر کوئی تیمم کر کے پانی نہیں ملا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، پھر نماز کا بھی وقت موجود ہے، پانی مل گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز دہرانا چاہیے یا جو تیمم کر کے نماز پڑھ لیے وہ کافی ہو جاتی؟ اس سلسلے میں حدیث کے اندر ایک مسئلہ واضح کیا گیا، جیسا کہ سنن ابو داؤد، سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال خرج رجلان فی سفر، دو آدمی، دو صحابہ سفر پر نکلے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، ولیس معہما ماء، ان دونوں کے ساتھ پانی موجود نہیں تھا، فتیمما سعیدا طیبا، دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا، فصلیا، اور دونوں نماز پڑھ لیے، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر ابھی نماز کا وقت مکمل نہیں ہوا تھا، پانی مل گیا، ابھی نماز کا ختم ہونے کا وقت باقی تھا، تو پانی مل گیا ان دونوں کو، فاعاد احدهما الصلاۃ والوضوء، تو دونوں میں سے ایک صحابی کیا کیے، ابھی نماز کا وقت موجود ہے یہ سوچ کر دوبارہ وضو کیے اور پھر نماز پڑھ لیے، جو وقت کی نماز تھی وہ دوبارہ پڑھ لیے، فلم یعید الآخر، دوسرے صحابی دوہرائے نہیں، انہوں نے سوچا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تو میرا مسئلہ سنت پر میں نے عمل کر لیا، حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میں مان لیا، اب پانی ملے یا نہ ملے بعد میں مجھ کو کوئی لینا دینا نہیں، یہ سوچ کر دوسرے جو صحابی تھے ولم یعید الآخر، نماز کو نہیں دہرائے، تیمم کی جو نماز تھی اسی پر کافی رہے، اکتفا کیا، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک، پھر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، پانی نہیں ملا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، لیکن پھر کچھ دیر میں پانی مل گیا، اس میں سے ایک نے نماز دہرا لی، یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی، دوسرے نے نہیں دہرائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال للذی لم یعید، جو آدمی نماز نہیں دہرائے صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، ان سے کہا اصبت السنہ، کہ تم نے سنت پر عمل کیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حکم تھا، تم نے مان لیا، سنت کا تمہیں اجر مل گیا، اجزأتک صلاۃ، اور تمہاری نماز مکمل ہو گئی، جائز ہو گئی، کافی ہو گئی۔ وقال للآخر، دوسرے آدمی سے، دوسرے صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک الاجر مرتین، تمہیں 2 اجر ملیں گے، دوہرا اجر ملے گا، ایک تو تم نے سنت پر عمل کیا، دوسرا دین کے معاملے میں کوشش کی، اجتہاد کیا، تو کبھی حالات ایسے پیش آتے کہ دین کے مسئلے مسائل معلوم نہیں رہتے، اسی لیے جو جانتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہیے، کبھی کیا ہوتا جن کو نہیں معلوم رہتا لوگ ان سے پوچھتے ہیں، مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے ایک روایت ضعیف سند کے ساتھ ذکر کی، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات، ایک آدمی کو زخم آ گیا، سر پھٹ گیا تھا، سر پھٹنے کی وجہ سے وہ زخم بہت گہرا تھا، تو وہ صحابی کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، اب سوال کیے لوگوں سے کہ میرے سر میں زخم ہے گہرا، اب مجھے غسل کرنا ضروری ہے، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو صحابہ کو مسئلہ صحیح معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب پانی موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، پانی جب موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ صحابی کیا کیے، غسل کر لیے، غسل کرنے کے بعد اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، غسل کرنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واپس آئے، واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تم لوگوں نے اپنے بھائی کو مار دیا،
اللہ تعالیٰ کی مار ہو تم پر، سخت ناراضگی کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تمہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو خاموش رہنا تھا، یا جن کو معلوم ہے ان سے پوچھنا تھا۔ اپنی طرف سے فتویٰ دے کر ایک آدمی کو تم نے مار دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کان یکفیہ ان یتیمم ویعصب علی جرحہ حرقۃ، کافی تھا کہ جو سر پر پھٹا ہوا تھا اس اچھی طرح پٹی باندھ لیتے اور پھر اس پر ہاتھ پھیر لیتے، باقی کا جو گردن کے نیچے کا جو حصہ ہے دھو لیتے تو مسئلہ ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ تیمم کے ضروری مسائل تھے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بس اتنا ہی طریقہ ہے کہ کہیں بھی ہاتھ مار لے اس طریقے سے، پھر اس طریقے سے ہاتھ پھیر لے اور چہرے پر پھیر لے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کے مسئلے مسائل سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔